آخرت میں انسان کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ پہلا، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت پوری کرنے میں لگ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت پوری کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ اگر کوئی مسلمان پریشان ہے کاروبار کی وجہ سے، روزی روٹی کی وجہ سے، دوسرا مسلمان بھائی اسے اچھا کاروبار میسر کر دیتا ہے، اس کے ساتھ تعاون کر دیتا ہے، اس کی ہیلپ کر دیتا ہے، تو اللہ رب العالمین ہیلپ کرنے والے کے، تعاون کرنے والے کے جان مال عزت میں برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ وہ لوگوں کی مدد کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے رزق عطا فرماتے رہتے ہیں۔ دوسرا، وہ شخص جو کسی مسلمان کا دکھ دور کر دے، کسی پر مشقت آ گئی، مصیبت آ گئی، کسی کو کسی چیز کی ضرورت ہے، کسی کام میں پھنس گیا ہے، اب دوسرے مسلمان بھائی کی مدد کی ضرورت ہے، اس کی مدد کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کی مدد کریں گے، اس کا دکھ دور کریں گے۔ جب ہر بندے کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، ہر بندہ یہی کہے گا میری جان چھوٹ جائے، میرا خاندان، میرے بہن بھائی، میرے باپ باپ، اولاد، کنبہ، قبیلہ، برادری، مال و دولت، میرا خزانہ، میرا جمع کی ہوئی پونجی، سب کچھ دنیا میں دے دیا جائے، بس میری جان چھوٹ جائے، تم آئے جی میری معافی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے کلا انہا لظی، اس دن کوئی معافی نہیں ہوگی، ہر انسان کا حساب و کتاب ہوگا، پکڑ ہوگی، اس کے اعمال کی وجہ سے اسے جنت میں بھیجا جائے گا، اگر بد عمل کیے ہوں گے تو جہنم میں جائے گا۔ دنیا میں کسی کی مدد کریں گے، دکھ دور کریں گے، قیامت والے دن اللہ رب العالمین اس کا دکھ دور کریں گے۔ اسی طرح اگر دنیا میں رہ کر اگر کسی مسلمان بھائی کا کوئی عیب نظر آ جاتا ہے تو اس پر پردہ ڈالنا چاہیے، نہ کہ اس کو واویلا کر کے لوگوں کو بتا کر اس کی بےعزتی، اس کو ذلیل کرنا چاہیے۔ ابن عمر بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین ایک مومن کو اپنے سامنے کھڑا کریں گے، اتنا قریب کر لیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر پردہ ڈال دیں گے، اور مومن اور اللہ رب العالمین بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے بندے فلاں کام کیا تھا، گناہ والا کام کیا تھا، نافرمانی والا کام کیا تھا، بندہ کہے گا ہاں اللہ وہ بھی کیا تھا، فلاں بھی کیا تھا، اب مومن دل ہی دل میں کہے گا لگتا آج پھنس گئے، آج نہیں جان چھٹنی۔ اللہ رب العالمین کہیں گے جس طرح دنیا میں رہ کر تو اپنے مسلمان بھائی کے عیبوں پر پردہ ڈال کر رکھتا تھا، آج میں بھی تیرے عیبوں پر پردہ ڈال کر فرشتوں کو حکم دیں گے میرے فرشتوں اسے جنت میں لے جاؤ۔ تو لہذا محترم بھائیوں، کسی کی اگر کوئی ویک پوائنٹ، کسی کی بات، کسی کا عیب نظر آ جائے تو اسے شوٹ ڈال کر بست نہیں کرنا چاہیے، دبا دینا چاہیے۔ انسان ہے، ہر انسان سے غلطی ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح مسلمان بھائی کو اپنے مقام برابر سمجھنا چاہیے، حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، کمتر نہیں سمجھنا چاہیے۔ جب رب رحمان نے بناتے وقت، پیدا کرتے وقت ایک جسم کی مانند، روزی روٹی وہ رب کی تقسیم ہے، مال و دولت رب کا دینا عطا کرنا ہے، ایک جسم کی مانند بنایا ہے، تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں کسی کو حقیر جمجھے، کسی کو کم تر سمجھے؟ کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کوئی تب تک کامل مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک جو چیز وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی چیز اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند نہیں کرے گا، اس وقت تک کامل ایمان والا مومن نہیں ہو سکتا۔ انسان کیا سمجھتا ہے اپنے کے لیے کیا پسند کرتا ہے؟ اچھا کھانا، اچھا پینا، اچھا پہننا، اچھا رہنا۔ جو آپ کھاتا ہے اپنے ہمسائے کے لیے بھی وہی پسند کرے، جو آپ پہنتا ہے اپنے دوسرے دوست احباب کے لیے بھی وہی پسند کرے۔ جس طرح آپ پرسکون زندگی گزارنا پسند کرتا ہے، اسی طرح اپنے عزیز و اقارب، دوست احباب کو بھی پرسکون زندگی گزارنے کے لیے اس کے لیے تعاون کرے۔ اسی طرح جو بندہ اپنے بھائی کے لیے، بھائی کی عدم موجودگی میں، اس کی غیر موجودگی میں پیٹھ پیچھے اس کے لیے دعا کرتے ہیں تو فرشتے اس بندے کے حق میں دعا کرتے ہیں۔ کیا دعا کرتا ہے؟ ایک شخص دعا کرتا ہے اللہ
نصیح کر دے. فرشتے کیا کہتے ہیں؟ اللہ جو یہ چیز مانگ رہا ہے، جس چیز کا سوال کر رہا ہے اپنے مسلمان بھائی کے لیے، اللہ سب سے پہلے اسے عطا کر. اور ایک اور روایت میں ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ جتنے لوگوں کے لیے بخشش کی مغفرت کی دعا کرے گا اتنی ہی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جائیں گی. یعنی ایک بندہ 200 لوگوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے، بخشش کی دعا کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین 200 نیکیاں اس کے کھاتے میں لکھ دیتے ہیں دعا کرنے والے. وہ لوگوں کے لیے کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے درجات، اس کی نیکیاں بڑھا رہے ہیں. اور اسی طرح اپنے مسلمان بھائی کی عزت کا دفاع کرنا. اگر کوئی اسے ذلیل کر رہا ہے، وہ موجود بھی نہیں ہے، اس کو رسوا کرنے کے لیے، اس کو بست کرنے کے لیے، اس کی پیٹھ پیچھے اس کے غلط الفاظ کہہ رہا ہے، تو اس کی عزت کا دفاع کرنا بھی بہت ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی عزت کا دفاع کرتا ہے، اللہ رب العالمین روز قیامت ایسے شخص کو جہنم کی آگ سے آزادی دے دیں گے، اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے بچا دیں گے. اور اسی طرح ابن ماجہ میں روایت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کعبے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کعبہ تیری بڑی عزت ہے، تیرا بڑا مقام ہے، بڑا وقار ہے، تیری بڑی حرمت ہے، مگر یاد رکھنا ایک مسلمان کی عزت وقار ادب و احترام تو اس سے بھی زیادہ ہے. آج لاکھوں لگا کر کعبے کا طواف کرنے کے لیے، کعبے کو دیکھنے کے لیے لوگ جاتے ہیں، مگر یہاں رہ کر ایک مسلمان بھائی کی عزت کا دفاع نہیں کرتے، اس کو ذلیل کرنے والے کے ساتھ مل کر اور ذلیل کرتے اور رسوا کرتے ہیں. مگر یاد رکھنا چاہیے